بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی، بیماری، مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج رات پڑھ کر آپ خود دیکھ لیں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور ہر قسم کا علاج کروا کر وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری کے حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان پر جب کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات بغیر سبب بیماری شفایاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو کہ مسلمان ہیں، ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع۔ یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہے جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتائی گئی ہے، مثلا آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے۔ وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے بھی جلا دیتا، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنے تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں کہ وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر والا شیشی اپنے بدن کے ساتھ لگا لیا۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ والو، اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب، جو کہ ایک قرآنی عمل ہے۔
اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ پاک ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پوری یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور میرے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو، یہ صورتیں پڑھنے سے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل، بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر میں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سی بڑی ہو، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود اس صورت کو پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کا اعجاز ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا اور برکت رکھی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہری ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے اور خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج یہ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم اور آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ رب العزت حفاظت عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا ہے، تو میں ان تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ انہیں وظائف کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں یہ وظائف فائدے دے سکیں۔ میرے ناظرین، اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، علاج کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض تندرست ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہو، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس بیماری سے نجات بھی مل جائے، اسے شفا مل جائے، اس لیے کہ شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی کرم
کرم اللہ وجہہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کی وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ وقت پر سونا لمبی زندگی کے اصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی نیند کی خرابی اگلے دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط ہونے لگتے ہیں۔ نیند کی کمی سے قطع نظر ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، وہ سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست، چالاک اور چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی معالجین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں بار بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جھٹکے سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ والو، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انسان کسی نہ کسی فکری اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگیں،
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان کر اسے پورا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے صفت بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت اللہ رب العزت تمام خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج سائنسداں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے میں پرعزم ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندے مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کی خدمت میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے اس کے نزدیک۔ اس نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہتری سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جگہ دے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت، 4، 6، 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت اور دل کی رغبت ہو تہجد پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کے ساتھ قرب کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس کو دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی عیش و عشرت، راحت و آرام میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام شعبے زندگی اسی تنگی یا فراوانی بلکہ ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، ذرائع تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور الفت و محبت میں مست اور سرشار رہتے تھے، اور کسی وقت بھی ان کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ النور۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت انہی لوگوں کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفر کو کچھ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹا شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ رب العزت کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں، اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل، بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے تو اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکے کہ وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اس لیے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے آپ بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں کئی دعائیں اور اعمال کا ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الشمس 7 بار اور سورۃ اللیل 7 بار اور سورۃ الضحیٰ آپ نے 7 بار پڑھ لیں۔ میرے ناظرین، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، ترجمہ اے اللہ میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری رات یا 3 سے 7 راتوں کے اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ اس معاملے سے تیری خلاصی اس طرح ہوگی۔ اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے اور کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے اور بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتا دے گا آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانی، آپ کا مقصد، آپ کے مسائل، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل آپ کو خواب میں بتا دے گا۔ میرے ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں تک یہ پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب
رب العزت تمام مسلمانوں کو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔